بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص احسان، ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں قرآن عظیم الشان کے پاروں کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن عظیم الشان کا 15واں پارہ، اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، قرآن عظیم الشان کے 15ویں پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرے حصے میں سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات واقعہ معراج، دوسری بات بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، تیسری بات اسلامی آداب و اخلاق، اور چوتھی بات چند دیگر مضامین کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور جاگنے کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر تفصیل سے آپ سنتے رہے ہیں۔ آپ کو مسجد اقصیٰ اور 7 آسمانوں کی سیر اور تمام کے تمام مناظر دکھائے گئے۔ بنی اسرائیل کو ان کے فتنہ و فساد سے آگاہ کیا گیا اور اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور اہم بات اسلامی آداب و اخلاق ہیں، جن پہ میں کچھ یہاں تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کون کون سے اسلامی آداب و اخلاق ہیں جن کا اس مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، مسکینوں، رشتہ داروں، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ، ہاتھ کو اتنا مت کھلا رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ یعنی دین اسلام ہمیں اس مقام پہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت، کہ آپ اپنی زندگی کو مینیج کریں، ہر اعتبار سے مینیج کر کے اپنی زندگی کے سفر میں شریک رہیں اور سفر کو جو ہے تو جاری و ساری رکھیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، اور ناپ تول پورا کیا کرو۔ جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اب یہ ایک ایسا سماجی رویہ یہاں پہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، چونکہ انسان کی خصلت ہے، عادت ہے، مزاج ہے کہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو ہم سارے تیز بن رہے ہوتے ہیں اور یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی بات کا جواب دیں۔ تو ناظرین محترم، قرآن نے ایسے رویے سے منع کیا ہے۔ اسلامی آداب و اخلاق میں اس چیز کو برا تصور کیا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کی تحقیق نہیں ہے آپ اس پہ گفتگو کریں۔ اسی طرح زمین پر اکڑ کے نہ چلو اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ ایک ایسے اخلاقی اور عمدہ اوصاف کے حامل انسانوں کے لیے اوصاف یہاں پہ جو ہے تو ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس مقام پہ دیگر مضامین میں قرآن عظیم الشان کی عظمت، اللہ کی طرف سے انسان کی عظمت، انسان کی تکریم اور روح جیسی عظیم نعمت کا انسان کو ملنا، اور قرآن کو تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اور اس طرح کے دیگر مضامین بھی قرآن نے اس موقع پہ بیان کیے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ کہف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے، اور اس میں 2 قصے ہیں اور کچھ مثالوں کا جو ہے تو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، سورہ کہف ظاہر مشہوری اسی بنیاد پہ ہے کہ اصحاب کہف کہ جو بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، جو کہ شرک کرنے پہ لوگوں کو قائل کیا کرتا تھا، تو چند نوجوان ایسے تھے جو ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اس کا علاقہ چھوڑ کر اللہ رب العزت کی توحید کے لیے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے اس علاقے کو چھوڑا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ اس پورے واقعے کو یہاں پہ جو ہے تو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ توحید کی راہ پہ قائم رہتے ہیں اور آپ شرک کی طرف نہیں جاتے۔ بلا شبہ جو لوگ مشرکین نہیں ہیں، جو شرک نہیں کرتے، ہر دور کے اندر اصحاب کہف کا ذکر، اصحاب کہف کی بات ان کے لیے ایک مثال کی جو ہے تو حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں پہ ہے، جو انشاءاللہ 16ویں پارے میں بھی جس کا ذکر کیا جائے گا۔ مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال دی گئی ہے کہ 2 شخص، ایک کے باغات ہیں، ہری بھری کھیتیاں ہیں، پورا سلسلہ ہے، اور دوسرا غریب ہے۔ اب جس کے باغات ہیں، جس کے پاس تھوڑی سی دولت ہے، تھوڑا سا عہدہ ہے، تھوڑا سا اسے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر غرور و تکبر ہے، تو جو غریب آدمی ہے وہ اسے کہا کرتا تھا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، غرور نہ کیا کریں، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور اس کے سارے باغات جل گئے، اور وہ اس پہ بہت نادم اور شرمندہ ہوا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خالق کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، خالق کا کسی پہ جو فضل اور احسان ہوتا ہے، اس شخص کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ اکڑنا یا اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری مثال دنیا کی زندگی کی ہے، اور وہ ایسی کہ جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، اور کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ وہ غالب یاد آ جاتے ہیں دنیا کی اس بات پر کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے،
ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے کلیسا میرے آگے۔ تو بنیادی طور پہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ خس و خاشاک کی مانند ہے۔ خدا ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے اور قرآن عظیم الشان کے انقلابی پیغام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔